مفتی صاحب، بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک نے بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے اور برائیوں سے بچنے کا پورا نظام دیا ہے، تو یہ بتائیے کہ مخصوص افراد کی ذمہ داری ہے برائیوں سے روکنا، یا ہر ذی ایمان کی، ہر ذی شعور کی، یعنی اہل ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس نے خود بھی بچنا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ بالکل، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن طور طریقے بچانے کے الگ الگ ہیں۔ اچھا، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے۔ صحیح۔ اب یہ تین چیزوں کا ذکر ہوا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے برا جاننا، تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیٹیگری ہے یہاں پر روکنے کی۔ صحیح۔ ہاتھ سے روکنے والا ایک طبقہ ہوگا جو حکام اسلام ہے، جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، اور زبان سے روکنے کا نظام علماء اسلام کے پاس بھی ہے، یا دعات ہیں، یا پھر جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے اختیارات دیے ہیں۔ صحیح۔ باپ اپنے بیٹوں کو روک سکتا ہے، واہ واہ واہ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، استاد شاگرد کو، یہاں پر بھی ہے۔ اور کچھ ایسی جگہ آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ریئر ہوں گی، جہاں پر تمہیں روکنے جیسا نظام ہی نہیں ملتا، صحیح۔ تب تو آپ وہاں سے اٹھ تو جاؤ، اس نظام کا حصہ تو نہ بنو۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ۔ تو یہ جو آخری چیز ہے نا، ایک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں دو چیزوں کے بارے میں تو کہہ گیا کہ ہاتھ سے روکنا ہے اور زبان سے روکنا ہے، یہ نظام عمل ہے۔ دل سے برا جان کر کے اس مجلس سے ہٹنا، یہ ایک اتنا بڑا انقلابی عمل ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اس چیز کی کمی نے آج ہمارے پورے معاشرے کو برائیوں میں ڈال رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا سیٹ آدمی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے محلے کے جو حاجی حضرات ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور کچھ علماء بھی ہیں، سب کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کبھی وہ دعوت میں بلایا تو چلے گئے، اور کبھی آپ کے ہاں ہے تو اس کو بھی بلا لیا۔ تو گویا کہ اس کی برائیوں کو آپ نے دل سے بھی برا نہیں جانا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے وہ بندہ جری ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ بہت اہم نقطہ ہے حضور یہ۔ تو اگر کاش یہ تیسرے والے پر بھی عمل کرنے لگ جائے معاشرہ، یہ فلاں کے اندر برائی ہے، ہم نہ اس کی مجلس میں جائیں گے نہ ہماری وہ مجلس میں آئے گا، اس کو کم از کم احساس تو ہوگا کہ میرے اندر ایسی کوئی برائیاں ہیں جس سے میرے پورے معاشرہ چھوٹ رہا ہے۔ اللہ توبہ کرنے کی اس کے اندر توفیق تو ہے، احساس تو پیدا ہو۔ یہ پورا مجمع مل کر کے اس کو توبہ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ، سود خور کو اور شرابی کو، سب کو تو آپ برابر شانہ بشانہ لے کر چل رہے ہیں، اور پھر اس پر مزید یہ کہتے ہیں ارے اس کی برائی اس کے ساتھ ہمارا کیا ہونا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جملہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا آقا ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ سارے نافرمان تھے، گنہگار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا عذاب نازل کرنے کا، تو اس میں ایک بندہ تھا جو پرہیزگار تھا، بڑا نیکوکار تھا اور عبادت گزار تھا، اس کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں کہ اس بندے کا کیا قصور ہے؟ عذاب جب ہوگا تو اس قوم میں، اس بستی میں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن جبرائیل امین کہتے میری ہمت نہ ہو سکی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جلال رب ذوالجلال کا ہو اس وقت، تو آپ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا، بستی تہس نہس ہو گئی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ نیکوکار بھی۔ سالہ بیت گئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پوچھا کہ مولا اس ایک بندے کا کیا قصور جو تیرا فرمانبردار تھا، نیکوکار تھا، باقی سارے تو گنہگار تھے، نافرمان تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ان کی برائیاں ان کے ساتھ مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ جب وہ برائیاں سامنے دیکھے تو اپنے آپ میں مست رہے۔ تو رب تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب وہ برائیاں کرنے والے کا انجام ہوگا، دیکھ کر خاموش رہنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ تو اکبر۔ اپنے آپ کو ان بستیوں سے نکالو، ان مجلسوں سے نکالو۔ تو برائیوں سے روکنے کا جو نظام ہے نا، یہ والا نظام، آپ نے پوچھا نا کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہیں یا عام ہیں، یہ جو تیسرا والا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے والا جو یعنی ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا، چلے اس میں مخصوص حضرات حکام ہیں جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اور علماء اسلام نے جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک ہنر دیا ہے، تو زبان اور ہاتھ تو وہاں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ والا جو نظام ہے معاشرے سے برائیوں کو یا برائی کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا، اس میں سارے لوگ ہیں، احتجاجاً خود کھڑے ہو کر چلے جانا، واک آؤٹ کر جانا۔ بالکل۔ کیا کہنے ہیں یہ اس سے کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، سختیاں پیدا ہو جائے۔ اگر دشمنی اور سختی پیدا ہونے والی ہوتی تو اسلام کبھی اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ تم اپنی ناراضگی سے اس بندے کو سیدھے راستے پر لا رہے ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات ساتھ میں ملا دیتا ہوں جی۔ کہ کچھ لوگ جو ہے بائیکاٹ کرتے کرتے
اپنے دل میں یہ لانے لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ میں اسے مل نہیں سکتا اور میں اچھا ہوں. یہاں مسئلہ ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا بد اخلاق نہیں ہونا. ہاں, بد اخلاق نہیں ہونا. نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے میں یہ ناراضگی دکھا, واہ 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 واہ, اور کہیں آپ نے غرور و تکبر اپنے اندر لے لیا تو پھر تو آپ بھی تو مارے جاؤ. اللہ اکبر کبیر. آپ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب توبہ کر لے اور تم اس سے نفرت کے سبب تم خود دوزخ میں چلے جاؤ. کبھی کبھار بائیکاٹ کرنے والوں کا یہ بھی سسٹم دیکھا گیا ہے. جی, تو برائیوں سے بچانا آپ کی نیت ہے. صحیح. تو بندہ اپنی ناراضگی کا اظہار صرف اسی لیے کرے. اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ عمیر بن وہب مکہ کے رہنے والے, ان کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا, پکڑا گیا. اب عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا. اب بیٹا جب قیدی ہو کر کے آیا ہے تو بڑے پریشان. مکہ میں صفوان نامی ایک اور شخص ہے, اس کا باپ بدر میں مارا گیا ہے, تو تقریباً تکلیف دونوں کی ایک طرح کی ہے. وہ بھی غصے میں خون پی رہا تھا. دیکھا عمیر, پوچھا کیا بات ہے, کہا میرا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے گرفتار کر رکھا ہے, دن رات اس میں پریشان. صفوان بڑے پیسے والا تھا, کہا آؤ. دونوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کیا فیصلہ کیا. صفوان نے کہا میں تیرا سارا قرضہ ادا کروا دوں گا, تیرا مال ساتھ, بس ایک کام کر, ایک تلوار لے, اس کو زہر میں بجھا کر جا, محمد کا قتل کر. معاذ اللہ رب العالمین. تیار بھی ہو گیا عمیر بن وہب, تلوار لے کر کے مدینے آ گیا. ادھر صفوان انتظار کر رہا تھا, روز خبر سنتا تھا کہ کیا ہوگا. اب جو مجھے بتانا ہے نا, اس میں پوری طویل حدیث ہے. عمیر بن وہب جس وقت یہاں پہنچا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر تھے, اور باہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے. نظر کیا پڑی عمیر بن وہب پر, چوکنا ہو گئے. اور صرف چوکنا کیا, وہ تو حضرت عمر ہے. کیا کہا, الفاظ سنیے, پکڑو اس کو. صحابہ پکڑ لیے, اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی گردن میں یہ رومال ڈال کر کے گھمایا اور کہا کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. پورے بدر میں کفار کو بھڑکانے والا انسان تھا. تو پھر فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, کہا کہ صحابہ سے اس کو پکڑ کے رکھو, پہلے معاملہ میں پوچھ کے آتا ہوں حضور سے. اللہ. اندر آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان قریش عمیر بن وہب آیا ہے, اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھ کو. بھانپ لی, عاشق رسول بھانپ لیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر تو لیا اس کو, دیکھتے ہیں. اسی طرح پکڑ کر کے لے کے آئے اندر. آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے عمیر, کیوں آئے؟ کہا بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا ہوں. جھوٹ بولا, بیٹا آپ کے پاس گرفتار ہے, قیدی ہے, میں خیریت لینے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت لینے آئے تو تلوار کیوں لے آئے؟ اللہ اکبر. تو تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا اور کہا اس تلوار کا کیا فائدہ, بدر میں تلواریں ہمارے پاس تھی لیکن فتح آپ ہی کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں کہا عمیر بہانے مت بناؤ, وہ بات کہو جو صفوان کے ساتھ تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ مخبر ہے صادق صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی نہ ہنجار حضور پاک کے پیٹھ پیچھے علم کی بات کرتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ فرمایا پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی, لرزہ تاری ہو گیا. کہا کہ اب کیا کہنا کیا ہے کہ میں وہاں کیا بات کیا, اب تو صرف اتنا کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب دیکھیں منظر بدل گیا, منظر بدل گیا. بات اتنی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی فرمایا. اب وہی عمر ابن خطاب, مجھے جو بات کرنی تھی یہی ہے کہ باہر لے کر کے ہاتھ پکڑ کر کے آتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈال کر کے لے کے آئے باہر. پہلے وہ رومال گلے میں ڈال کر کھینچ کے اندر لائے تھے, اب گلے میں ہاتھ ڈال کر کے باہر لے آئے, اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے لوگ اب الفاظ سنو, الفاظ سنو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا. یہ بندہ, میں اس کو خنزیر سے بدتر سمجھتا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا ہے. تو اب حضرت عمر کی جملے سنیں, کہتے ہیں اب میرے حقیقی بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نظام ہے. برائیوں سے روکنے کے لیے انہوں نے ناراضگی دکھائی ہے, شدت تو دکھایا ہے, لیکن جب وہ برائی ختم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے. اللہ, یہ نظام لانے کی ضرورت ہے. برائیوں سے نفرت تو ہے, لیکن برے آدمی کو اس طرح سے بھی مت کرو کہ وہ کبھی بازی نہ آئے, جی سرکش بھی نہ ہو جائے.